اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سچی اور اچھی باتیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، چاہیں تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ میں نے پوچھا حضرت حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا، پڑوس کے بچوں کو بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ برا خواب دیکھنے والا کیا کرے؟ نمبر 1، بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے۔ نمبر 2، اللہ پاک سے شیطان اور اس کے نے جو کچھ دیکھا اس کے سر سے پناہ طلب کرے۔ نمبر 3، کسی کو بھی خواب کے متعلق نہ بتائے۔ نمبر 4، جس پہلو پر لیٹا ہوا تھا اسے تبدیل کر لے۔ نمبر 5، چاہے تو 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ جو لوگ ایک دوسروں کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ اگر کچھ تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے، کیونکہ اللہ پاک کے یہاں مومن کا امتحان ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پہ کرے؟ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی بن ابی طالب، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی لیکن چند ماہ میں وہ ٹوٹ گئی۔ آج ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتے رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے یہ دیکھ سکیں کہ لڑکا یا لڑکی شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو لڑکے کے اندر یہ دیکھو کہ جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، وہ ان کی عزت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان کی عزت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ زندگی میں اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھے گا۔ لیکن اگر جو لوگ اس کے رتبے میں بڑے ہیں وہ ان کی تو عزت کرتا ہے لیکن جو رتبے میں اس سے کم ہیں ان کا احساس تک نہیں رکھتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی، اگر ہم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا، تم جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر ہی گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی ہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے، تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی و لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا، لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی مناظر دیکھے یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب
रूप देखे तो फिर वो रिश्ता बेहतर साबित नहीं होगा। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, बेटे क्या तुम जानते हो कि जन्नत मुफ्त में मिलती है और जहन्नम खरीदी जाती है? बेटा, वो कैसे अब्बा जान? बाप ने कहा, दोजक पैसे से खरीदी जाती है, क्योंकि जो जुआ खेलता है वो माल खर्च करता है। शराब भी पैसे से खरीदी जाती है, सिगरेट भी पैसे से मिलती है, नाच गानों और ख्वाहिश कामों के लिए भी माल खर्च करना पड़ता है। और इसके बरअक्स जन्नत मुफ्त में मिलती है, क्योंकि मेरे बच्चे जो नमाज पढ़ता है मुफ्त में पढ़ता है, रोज़ा भी मुफ्त में रखता है। इसी तरह इस्तग़फ़ार करने, निगाह नीची रखने, अल्लाह पाक से डरने और अच्छे अखलाक इख्तियार करने पर कोई खर्च नहीं आता। एक जुमला ऐसा है जो अक्सर औरतें बोल जाती हैं, हालांकि ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे घर में आज तक मुझे मिला ही क्या है? ये एक ऐसा जुमला है जो लोग दुनिया भी तबाह कर देता है और आखिरत भी तबाह कर देता है। मौत से पहले की निशानियाँ, बाज दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर है। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ देता है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर सब अपनी अपनी गुजारें। गिराने वाले अपने हों तो फिर संभालने में वक्त तो लगता है। इंसान बेदाग भी हो तो दाग लगाने वाले हजार होते हैं। मजबूरियां इंसान के शौक खा जाती हैं। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना मुंह बंद होंगे और ना ही जुबानें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।